تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد۔ حضرات محترم، الحمدللہ حضور ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضور کا نورانی بیان شروع ہو، میں گزارش کروں گا حافظ ڈاکٹر حافظ محمد امان اللہ صاحب، جنہوں نے حضور غزالی زماں راضی دوراں کے علم حدیث پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور وہ مقالہ حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ وہ مقالہ پیش کریں تاکہ اس کے فوری بعد حضور کا بیان شروع ہو سکے۔ ڈاکٹر حافظ امان اللہ سعیدی صاحب، انہوں نے حضور غزالی زماں راضی دوراں کے علم حدیث پہ ایک تحقیقی مقالہ لکھتے ہوئے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، اور وہ مقالہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ احباب ذی وقار، بلا تاخیر جگر گوشہ غزالی زماں راضی دوراں حضور قبلہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جشن عید میلاد النبی، محفل میلاد مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے مٹھار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جشن عید میلاد النبی۔ محترم حضرات، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، علماء کرام، برادر اہل سنت، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین کا بے شمار کرم، اس طرف کا احسان اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم سب لوگ اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے۔ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست محمد نواز جہانیہ والوں نے اور ان کے احباب نے ماشاءاللہ مل کے، آپ لوگوں نے مل کے اس بڑی پروقار محفل کا انعقاد فرمایا۔ حضرت علامہ صاحب قبلہ تشریف لے آئے، یہ مزید اس میں عالم دین کا آنا مسجد ایک رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت پرانے اس زمین کے عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور پروردگار ان کو عزت اور عظمت کے ساتھ ہمیشہ ہمکنار فرمائے۔ تو پیارے ساتھیوں، ابھی میں یہاں سے جب یہ پچھلا موڑ کون سا کہلاتا ہے، 14 پل کہلاتا ہے، 14 پل سے جس وقت کہ میں ادھر آیا تو اس وقت پر ہمارے محمد نواز صاحب کی طرف سے مجھے پیغام ملا کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح گمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو جو اہل سنت کا موقف اور نظریہ ہے وہ آپ آج وہ پیش کر دیں۔ ابھی مجھے مڑتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا، ان کا مجھے پیغام پہنچا۔ تو میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اگر اس موضوع پر اگر میں نے بولنا تھا تو ان کو چاہیے تھا مجھے پہلے بتاتے، تاکہ اس موضوع پر میں گفتگو کرتا، لیکن ضرورت ہے وقت کی، تو ظاہر ہے یہاں پر آنا تو میرا سال میں ایک آدھ دفعہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس ضرورت کی بنا پر میں نے اچانک یہ فیصلہ کیا کہ یقینی بات ہے مجھے اس موضوع پر کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے، تاکہ ہمارے سنیوں کے اذہان جو ہیں وہ اسی طرح سے چلیں جس طرح سے ہمارے اسلاف نے فرمایا اور جو ان کا طریقہ تھا۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اسی طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان جب اس کو بیان کرتا ہے اور دوسرے شخص کے جذبات کو سے انسان اس طور پر کھیل بھی سکتا ہے اور اس کو جذبات کو بڑھا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں اہل بیت اطہار کی محبت میں پھر وہ کچھ کہنے لگ جاتے ہیں جو کہ اپنے منہ کو دیکھو اور اپنی بات کو دیکھو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ضروری اہم ترین چیز ہے وہ میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے دل میں حضرت معاویہ اور حضرت علی ان دونوں کے درمیان جو معاملہ جو چل رہے ہیں، کیا ہم جو سمجھتے ہیں، کیا اعلیٰ حضرت اس کو نہیں سمجھے تھے؟ کیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اس کو مسئلے کو نہیں جانتے تھے؟ کیا غزالی زمان کا یہی موقف تھا جو کہ آج کل کے لوگوں نے اپنا لیا؟ ابھی تو میں صرف ایک تمہید باندھ رہا ہوں، میں دلائل سے بات نہیں کروں گا۔ کیا ہم بڑے عالم ہیں کہ ہم بیٹھ گئے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے؟ صحابہ کرام کے اور اہل بیت اطہار کے درمیان ہم بڑے جاننے والے ہیں، ہم زیادہ علم رکھنے والے ہیں ان لوگوں کی بنسبت جو کہ ہم نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی اور ہمیں اپنے تمام اسلاف کو بھول گئے اور ہم نے سب کو ایک کھٹے لائن لگا دیا کہ جناب کوئی نہیں جانتا تھا جو کہ میں جانتا ہوں۔ آپ سوچو تو صحیح، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے علم کو دیکھو، اپنے قدکاٹ کو دیکھو، کیا تمہاری حیثیت ہے کہ تم ان لوگوں کے بارے میں کوئی محاکمہ کر سکو اور کوئی فیصلہ دے سکو؟
تم نے اس بارے میں کتنا پڑھا ہے؟ جمعہ 8 دن تمہیں ہوئے ہیں یہاں پر دینی ان کو تھوڑا بہت سمجھتے ہوئے، اور تم نے جناب علی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان فیصلہ دینے کے لیے تم لوگوں نے ایک بازار گرم کر دیا، لوگوں کے سامنے ایسی ایسی باتیں کہنے لگے جس کا تمہیں زیور نہیں دیتا، جو باتیں کبھی بھی ہمارے اسلاف نے نہیں فرمائی وہ تمہاری زبان سے نکلیں، اچھی بات لگتی ہے؟ سمجھ رہے؟ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے آپ؟ ٹھیک ہے نا پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ مسئلے جو ہیں ان مسائل کو طے کر دیا گیا ہے بہت پہلے۔ آج ہم ان مسائل کو ہم طے کرنے بیٹھے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت تو فقط اتنی ہے کہ ان طے شدہ مسائل کو جوں کا توں تسلیم کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اپنے جی سے بنا کر بات مت کرو، بلکہ کسی عالم دین سے، صحیح عالم دین سے جا کے پوچھو کہ حضرت آپ اس بارے میں کیا بات کہتے ہیں، یہ ایک اعتراض آیا ہے۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کی بوچھاڑنی شروع کر دی۔ آپ ذرا اس پاکستان سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ذرا بڑی بڑی یونیورسٹی میں جاؤ، وہاں پر دہریہ استاد بیٹھے ہوئے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کے خلاف ایسے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بہک جاتا ہے۔ اسلام آباد کے اندر تو کئی یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں انہوں نے جناب یہ ٹھانی ہوئی ہے اور ہمارے بچوں کے اذہان کو غلط ملت اور غلط راہوں پر ڈال رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آپ اگر پاکستان سے ذرا باہر نکلو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چائنا کی طرف نکل جاؤ، برطانیہ کی طرف نکل جاؤ، امریکہ کی طرف نکل جاؤ، یہ جو عیسائی جو آپ کو نام نہاد جو نظر آتے ہیں یہ عیسائی نہیں رہے، یہ دہریہ ہو گئے ہیں، نام کے عیسائی ہیں، لیکن اصل میں اب یہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں اب ہماری سائنس نے سب کچھ دکھا دیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے سارا غلط ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو کیا کسی کے کہنے کی بنا پر اور کسی کے تجربات کی بنا پر کیا تم وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دو گے؟ کیا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ رب العالمین کو تم تسلیم کرنا پسند نہیں کرو گے، اس کے وجود کو نہیں مانو گے؟ پیارے ساتھیوں، اگر اعتراض برائے اعتراض ہو تو یہ کون سا مسئلہ ہے جس میں کہ لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، یہ تو بتلاؤ مجھے۔ کوئی ایک مسئلہ تو مجھے دکھلا دو، ایک ہی بات پر اگر اختلاف نہیں ہوا ہے تو ایک ہی بات پر نہیں ہوا، اور وہ کیا ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم نے مرنا ضرور ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اور ہر مسئلے پر اختلاف ہوا ہے، ایک ہی مسئلے پر اختلاف نہیں ہوا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا، ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نے مرنا ضرور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب ذرا دیکھیے اور غور کیجئے، کاش کہ مجھے یہ پہلے بتاتے تو بہتر ہوتا، آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہوتا۔ اب تو جو میرے ذہن میں آئے گا میں وہ بولوں گا اور آپ سے خدمت درس کروں گا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام تو حضرت معاویہ کے لیے دعائیں فرمائیں اور ہم بد دعائیں دیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ دیکھیں نا، جب تک جو معاملہ ہے حضرت علی کا، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی جو شان ہے وہ خلفائے اربعہ میں آپ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، لیکن پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر، پھر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی حیدر کرار۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے مابین جو ہیں بعض علماء نے کہا کہ افضلیت کا معیار کے اوپر گفتگو کی ہے، لیکن جو صحیح موقف ہے وہ خلافت کی ترتیب کے مطابق ہی لوگوں نے کلام کیا۔ ٹھیک ہے، رہ گیا یہ معاملہ کہ کیا حضرت معاویہ افضل ہے یا حضرت علی، اس میں تو کسی نے اختلاف کیا ہی نہیں۔ حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی افضلیت سبحان اللہ وہ تو ہر بندہ جانتا ہے۔ حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے تو صرف اتنی بات ہی، اگر کوئی آدمی سمجھ لے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے۔
اگر اس ایک فرمان پر غور کر لیا جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. آپ غور کیجئے. میرے آقا فرمائے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں. من کنت مولا فعلی مولا، من کنت وہ جو کہ ہوں میں، مولا ہو اس کا دوست. اہل سنت کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں میں، اور دوسرے اس مسئلے کی طرف نہیں جاؤں گا کہ اس مولا سے مراد خلیفہ لیا جائے، وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ الگ بات ہے، اس پر گفتگو الگ موضوع پر ہوگی. اس حدیث پاک کو لے کر لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین جو چکر رنجی جو ہوئی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان معاملہ ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت معاویہ کا معاملہ ختم ہو گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. پیارے بھائیو، حدیث پاک کے الفاظ تمہاری بات کا انکار کرتے ہیں. حدیث پاک کے جو کلمات ہیں اس پر ذرا غور کرو. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا علی مولا ہوگا میں اس کا مولا ہوں گا، جس کا علی دوست ہوگا میں اس کا دوست ہوں گا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں. اب میرے آقا تو آپ فرمائے حضرت معاویہ کے متعلق اللہم اجعلہ ہادی و مہدیہ، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ القرآن. اے میرے پروردگار تو ان کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے، ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ان کو قرآن کا علم عطا فرما دے. میرے آقا تو ان کے لیے دعائیں فرمائیں. اور حضور علیہ السلام کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ میرے آقا حضرت معاویہ سے ناراض ہوئے ہوں. کوئی حدیث ایسی نہیں پیش کر سکتے ہو. اور میرے آقا نے فرمایا ہے جس کا میں دوست علی اس کے دوست. تو میرے آقا تو حضرت معاویہ کی، میرے آقا تو حضرت علی کے مولا رہے، ساتھی رہے. میرے آقا تو حضرت معاویہ کے ساتھی رہے، تو حضرت علی کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ ارے یہ اجتہادی معاملہ تھا، یہ کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں تھا. حدیث باقی کلمات پر غور کرو نا. بس میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ کاش کہ انہوں نے پہلے بتایا ہوتا، پھر میں آپ سے بات کرتا. اب ذرا دیکھیے اور غور کیجئے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے حضرت علی کی افضلیت پر، حضرت معاویہ کی، حضرت معاویہ سے افضل ہے. قرآن اس پر فیصلہ دے رہا ہے، اس پر کوئی شبہ نہیں. ہم سب مانتے ہیں، ہمیں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے. دیکھیے غور کیجئے، میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی. رب العالمین نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں ہے برابر تم میں سے وہ جس نے کہ خرچ کیا ہے من قبل الفتح، یہ فتح مکہ شریف سے پہلے، وقاتل اس نے قتال کیا. اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بلند ہے. کن لوگوں سے بلند ہے؟ جنہوں نے کہ فتح مکہ شریف سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا ہے اور اللہ کی راہ میں قتال بھی کیا. ان کا درجہ کن سے بلند ہے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کہ بعد میں فتح مکہ شریف کے بعد میں قتال کیا اور بعد میں انہوں نے خرچ کیا اور بعد میں قتال کیا. یعنی پہلے والے افضل اعلیٰ ہیں، اور اس کے بعد جو فتح مکہ شریف کے بعد ایمان لے کر آئے ان کا درجہ ان سے کم ہے. لیکن رب العالمین نے ایک بات فرمائی، پروردگار نے فرمایا، ذرا غور کیجئے، کل وعد اللہ الحسنہ، تمام کے تمام صحابہ سے میرا جنت کا وعدہ ہے. حسنہ سے مراد جنت ہے. اب آپ دیکھیے، ذرا توجہ کیجئے کہ سب صحابہ سے، چاہے فتح مکہ شریف کے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، حضرت علی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، حضرت معاویہ جو ہیں فتح مکہ شریف کے بعد ایمان لانے والوں میں سے ہیں. لیکن رب کا فیصلہ یہ ہے کہ سب کے لیے جنت ہے. تو ایسی بات کر رہے ہیں، تیرے لیے بھی رب نے کوئی وعدہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی. کہ رب نے تیرے لیے بھی کوئی وعدہ کیا تو ذرا مجھے ذرا پڑھ کے سنا دے کہ میرے لیے رب نے یہ وعدہ کیا ہے. آپ دیکھیے اور غور کیجئے. نہیں جناب علی، بات اصل میں یہ ہے کہ
حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان معاملات چلے ہیں، سلسلہ ہوا ہے، اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا نا پیارے بھائیوں، اس کا ہم انکار کب کریں؟ تو اب اس طرح کرو نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام کی، حالانکہ چھوٹے بھائی تھے، ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے، غصے میں جو آئے تو داڑھی عمارہ کے سر عمارہ کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا اور جناب علی اپنی طرف لیا۔ آپ غور کیجئے تو اس نے کہہ دو نا، ایک کو پھر حق پر کہہ دو، ایک کو باطل پر کہہ دو نا، پھر ایک کا انکار کر دو، ایک کی شان میں گستاخیاں شروع کر دو۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔ ارے انبیاء کے مابین ایسے معاملات چلے ہیں، تم صحابہ کرام کی ذرا ذرا سی شکل رنجیوں کو سمجھنے پر قادر نہیں ہو۔ تمہیں پتہ کیا ہے کہ جھگڑا ہوا کیا تھا، جھگڑا ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا، اختلاف ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، کیا یہ اجتہادی اختلاف تھا یا کیا معاملہ تھا، اس پر تحقیق ہے نہیں، اور جناب علی بات کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتے ہر مسلمان۔ صحیح بات کہتا ہوں، دین اسلام سے زیادہ مظلوم چیز جو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کسی بندے سے اگر پوچھا جائے جناب اس مسئلے میں کیا کہتے ہو، کوئی یہ نہیں کہتا مجھے پتہ نہیں، کہتا میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوگا۔ ہر بندہ اپنا خیال ظاہر کرتا ہے اسلام کے اندر۔ ارے اسلام ہے، خیال کا نام اسلام نہیں ہے، یہ حقیقت ثابتہ ہے، یہ حقیقت ثابتہ ہے، تمہارے خیال کا نام اسلام نہیں، یہ ذہن میں رکھو۔ لیکن ہم لوگوں نے کہاں سے کہاں بات کر دی، آپ غور تو کیجیے۔ میرے ساتھیوں، آج میرے خیال میں میں آپ کو مختصر انداز میں، حالانکہ میرے ذہن میں کچھ اور کہنے کے لیے تھا، نہیں کوئی خاص بات نہیں تھی، میں سوچ رہا تھا بولوں گا انشاءاللہ حضور کے نور ہونے پر بولوں گا، یہ میرا خیال تھا، لیکن یہ کہ اب یہ مسئلہ آگے ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں تو ہر بندہ ہی جانتا ہے حضور نور ہے، یہاں تو ہر بندہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو نہیں جانتا وہ آیا نہیں ہوگا اندر، وہ باہر ہی مار رہا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضور نور ہیں، یہ بشر ہے، بشر نہیں ہے، نور ہے، غزالی زمان نے فیصلے کر دیا۔ فرمایا یہ تو ایسی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے تو جناب یہ مثال کے طور یہ کپڑا ہے تو سفید کیوں، سفید ہے تو کپڑا کیوں؟ ارے کپڑا بھی سفید بھی ممکن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر جناب یہ تمہاری آنکھ ہے تو نور کیسے، نور ہے تو آنکھ کیسے؟ تو آنکھ کا نور نکال کے باہر پھینک تو پھوڑ دو، آنکھ کو ختم ہو گیا معاملہ، کیسی بات کرتے ہیں؟ ارے آنکھ بھی ہو اس کے اندر نور بھی ہو، یہ تو مانتے ہو کہ نبی کی ذات بھی اور اس کے اندر نور ہو، تو یہ نہیں مانتا؟ عجیب بات ہے، کیسا مومن ہے ذرا سمجھا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو کس صلب میں رکھا، میری اولاد کو علی کی صلب میں رکھا ہے۔ پیارے بھائی، ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں، ایسی باتیں انکار کرنے والے ہیں، ہمارے لوگوں سے نہیں ہیں، اللہ بچائے ان لوگوں سے حضرت علی کا انکار کریں۔ حضرت علی وہ تو پیارے بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، میں اے علی آپ کی شان تو وہ ہے اور آپ کی ذات تو ایسی ہے جو کہ ایمان کا معیار ہے، اگر بندہ آپ پر ایمان رکھے اور آپ پر محبت کرے تو مومن ورنہ منافق اور کافر۔ اختلاف ہو جاتا ہے، اجتہادی اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے جی اجتہادی اختلاف ہوا، یہ تو خون خرابہ ہو گیا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنے لوگ قتل ہو گئے، تو اختلافی یہ کیا اجتہادی اختلافات میں ایسے ہوتا ہے؟ بھئی اجتہاد تو وہ ہوتا ہے نا جو کہ جناب علی یہ تو ایک مجتہد نے اجتہاد کیا، گو حلال ہے دوسرے کا حرام ہے، جو حلال کہتا ہے اس کے لوگ کھا لیتے ہیں، جو حرام کہتے ہیں اس کے لوگ نہیں کھاتے۔ یہ گھوڑیاں کے جو کھا رہے ہیں اس کو جا کر حملہ کر دو، اس کو پکڑ لو، جناب علی تو کیوں کھا رہے ہیں حرام چیز؟ بھئی وہ میرے امام نے، امام شافعی نے کہا وہ حلال ہے ہم کھا رہے ہیں، تمہارے امام نے کہا حرام ہے تم مت کھاؤ، ختم ہو گیا، جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ اجتہادی اختلاف تو جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بات یہ ہے پیارے بھائیو، اجتہادی اختلاف کی بھی دو قسمیں ہیں، اور بہار شرعی حصہ اور اٹھا کے دیکھو جو کہ حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصدقہ ہے، اس میں نے یہ بات تحریر فرمائی ہے۔ پیارے بھائیو کیا لکھا ہے اس بہار شرعی میں؟ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اجتہاد منکر ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اجتہاد ہوتا ہے کہ دوسرے کو لازم ہوتا ہے کہ اس کو منع کرے۔ سبحان اللہ۔ اب اختلاف ہوا کیا؟ پیارے بھائیوں 9 بج گئے،
کیا خیال ہے؟ کتنی دیر بیٹھنے کا پروگرام ہے اسی حساب سے تقریر کروں گا ہے جی؟ اچھا کوشش کرتا ہوں مسئلے کو مختصر انداز میں نپٹا دوں، کیونکہ پیارے بھائیو بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے نا لمبی چوڑی تقریر کرنے کا شوق بالکل نہیں ہے، صحیح بات کیا تھا، مجھے جتنا کم وقت دیا جائے میں اتنا ہی ذرا خوش ہوتا ہوں۔ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں کم وقت دیا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، صحیح بات کیا ہے؟ مجھے جتنا کم وقت ملے نا چلو بھائی اچھی بات ہے، تھوڑی تبلیغ کی چلو کام ہو گیا، پھر تاکہ اپنی لائبریری میں بیٹھ کے کام شروع کر دیں۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں خیر کلام علامہ دلہ، تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بات ہو مگر بات پوری کر دیں اور کیا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، اصل حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین اختلاف کیا تھا، اسی اختلاف سن لو تو معاملہ پورا ہو جائے گا، میرے خیال میں پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تھوڑا پانی ذرا نکل نعرے زیادہ نہ لگو، نعرے لگوانے کا بھی شوق ختم ہو گیا، سارے شوق ختم کیے بیٹھو میرے ساتھیوں۔ اب ایک ہی شوق ہے کہ تم میری بات سن لو اور میری بات کو اپنے دل میں جگہ دے لو، اور کوئی شوق نہیں۔ اب درشی پڑھ لو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھیوں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین اختلاف کیا تھا؟ اصل میں یہ ہوا جب حضرت عثمان غنی کا آخری زمانہ جب آیا تو اس میں معاملات چلے، میں اس طرف نہیں جاتا، وہ معاملات پھر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ معاملہ جب چلے تو کچھ لوگ حضرت عثمان غنی کے مخالفین ہو گئے اور میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو اختیار دیا، خواب میں یا جاگتے میں، دونوں روایت ہیں، عثمان چاہو تو تمہاری مدد کی جائے، چاہو تو رضا میں ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ افطار کر رہا مجھے اور کیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، ٹھیک ہے، اور اس وقت پر مدینہ منورہ میں دہشت گرد لوگ جمع ہو گئے تھے، بلوائی سبائی خارجی، یہ تینوں کی تینوں ایک ہی قوم کے تین نام ہیں، ان کو قرہ بھی کہا جاتا ہے بلکہ چار نام ہیں، بلوائی ہیں، بلواکیہ، سبائی ہیں، محمد سبا سے متعلق ہیں، اور بلوائی ہیں، سبائی ہیں، خارجی ہیں اسلام سے، ٹھیک ہے نا جی، اور قرآن ہیں، قرآن خوب پڑھا کرتے تھے۔ یہ جناب علی ایک ہی قوم کے تین نام پڑے، تو یہ لوگ جو ہیں حضرت عثمان غنی کے بڑی شدید مخالف ہو گئے تھے، اور یہ جناب علی احرام باندھ کر مدینہ منورہ میں آ گئے کہ جی ہم حج کر کے آ رہے ہیں، حالانکہ حج کر کے نہیں آ رہے تھے، ارگل چھپے ہوئے تھے، آ گئے تھے، اور یہاں پر آئے اور جناب علی حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا، ان کو شہید کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کی زوج مطہرہ مکرمہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ آپ کو بچانے کے لیے جب آپ نے آگے ہاتھ مبارک کیا تو آپ کی انگلیاں بھی تلوار کی زد میں آ کر کٹ گئیں، اور پھر آپ کا خون کا پیراہن اور حضرت سیدہ نائلہ کی انگلیاں مبارک جو ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جہاں پر کہ سارے مسلمان جمع تھے وہاں پر پہنچایا گیا، اور وہاں پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور دیگر اور صحابہ کرام، سب کے نام نہیں لینا چاہتا، بڑا لمبا معاملہ ہو جائے گا، بات مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک بات کو نپٹا کے سمجھا کے بات کو ختم کر دوں۔ اور وہاں پر معاملہ یہ اٹھا کہ جناب علی ہمیں اب قتل دم عثمان کا قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے۔ ادھر حضرت علی سے لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنے، حضرت علی نے فرمایا میں نہیں بنوں گا خلیفہ،
تو اس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اصرار کیا اور کہا کہ خدا را آپ، حضرت زبیر بن عوام وغیرہ بھی، یہ سب کے سب لوگ شامل تھے، کہ انہوں نے کہا کہ خدا را آپ جو ہیں جناب علی آپ بیعت لیں، بیعت نہیں لیں گے تو امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس وقت اگر ان کا امیر نہ ہوا تو پھر جو چاہے گا جی کے ساتھ کرے گا، کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ اصولی بات ہے بیٹا کہ اگر کسی قوم کا کوئی سربراہی نہ رہے تو پھر جو چاہے گا کرتا رہے گا نا جی۔ حضرت علی کو زبردستی جو ہے خلیفہ بنایا گیا، حضرت علی نہیں بنتے تھے خلیفہ، زبردستی بیعت لی گئی حضرت علی نے بامر مجبوری کہ اگر میں اس سے خلیفہ نہیں بنتا ہوں تو ایسی صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ امت مسلمہ کا کوئی امیر نہ ہوگا، پھر جس گھر میں جو جس کو چاہے قتل کرے، کچھ کرے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، کیونکہ کوئی امیر ہی نہیں ہے، کوئی بڑا ہی نہیں ہے، پھر کیا بنے گا؟ آپ امت مسلمہ کی خیر اور فلاح کی خاطر آپ نے بیعت لینا شروع کی اور لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ اب جب آپ ادھر امیر بنے اور ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں مبارک اور حضرت عثمان غنی کا خونی پیراہن مبارک دکھایا جاتا لوگوں کو کہ جناب یہ ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے اور جناب علی قتل عثمان کا بدلہ چاہیے، دم عثمان کا قصاص ہمیں چاہیے۔ یہ معاملہ جب اٹھا تو اس موقع پر حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ معاملہ چلا، جنگ جمل تک معاملہ چلتا رہا اور پھر بالآخر معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی آپ ہمیں دم عثمان کا قصاص دلوائیں۔ حضرت علی کا ایک مطالبہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اے معاویہ آپ میرے ہاتھ پر پہلے بیعت کریں، آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور بیعت کرنے کے بعد پھر مل کر ہم ان کا قصاص لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ یہ کہتے تھے کہ اے علی میں آپ کے ہاتھ پر کیسے بیعت کروں؟ اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور دم عثمان کا بدلہ نہیں ملے گا تو بنو امیہ جو اس وقت ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی کی بڑی طویل حکومت ہوئی، دیکھیے 2 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لی، تقریباً 10 سال حضرت عمر بن خطاب نے 12 سال اور 4 سال جو ہیں وہ حضرت علی کے تھے، تو 12 اور 4 کتنے ہو گئے جی؟ 16 ہو گئے۔ 30 سال دور خلافت رہا ہے تو 14 سال کے قریب حضرت عثمان غنی کا دور خلافت رہا، ہر جگہ پر بنو امیہ جو ہے پہنچ گئے تھے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اے علی اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور یہ پورا شام اور پورا مصر اور یہ پورے کے پورے علاقے جو ہیں یہ بنو امیہ ہر طرح حکمران بنے ہوئے ہیں، ہر طرح حکمران ہیں بنو امیہ کے، ایسی صورت میں اگر قتل عثمان کا بدلہ نہ ملا، دم عثمان کا قصاص نہ لیا تو یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور ان میں آپس میں جو ہوگا اس وقت سب سے بڑا میں ہوں، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ پہلے دم عثمان کا بدلہ دیجئے، بعد میں میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ پیارے ساتھیوں، اب آپ اپنے ایمان سے مجھے ایک بات بتاؤ، ذرا غور سے سنو۔ 2 قبیلوں میں لڑائی ہو جائے، انہیں ایک قبیلے کا سردار قتل ہو جائے، ایک قبیلے کا سردار قتل ہو جائے، اب حکومت دوسرے قبیلے کے ہاتھ میں چلی جائے، اب وہ یہ کہیں، اب جن کا سردار قتل ہوا ہے وہ سردار سے کہے جس کے ہاتھ میں اب حکومت چلی گئی، وہ کہے بھئی ہمارے سردار کا خون کا بدلہ چاہیے۔ اب وہ سردار یہ کہے پہلے میرے ساتھ ملو تو خون کا بدلہ دلواتا ہوں ورنہ نہیں، وہ کہیں گے پہلے خون کا بدلہ دلواؤ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدھی سی بات سمجھ آ رہی ہے، بات نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا پیارے بھائیوں، اصل مسئلہ یہ چلا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ بات آتی ہو کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ ادھر علی خلیفہ ہیں ادھر میں خلیفہ ہوں۔ حضرت معاویہ نے اپنے خلیفہ اور اپنی بیعت کیا، کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں خلافت کی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے اگر اپنے بیعت کا دعویٰ کیا ہو تو دکھاؤ۔ ہاں حضرت معاویہ نے
بنو امیہ سے بیعت لی تھی، اس بات پر لی تھی کہ بنو امیہ ٹھیک ہے تم نے مجھے اپنا بڑا سردار بنایا ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں مطالبہ کروں علی سے، حیدر کرار سے کہ دم عثمان کا بدلہ چاہیے، اور میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ دم عثمان کا بدلہ نہیں ہو جائے گا۔ اس بات پر بیعت ہوئی تھی، خلافت کی بیعت حضرت معاویہ نے نہیں لی۔ حضرت معاویہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ادھر علی خلیفہ ادھر میں خلیفہ ہوں، یہ بات حضرت معاویہ نے نہیں کی۔ بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ کہہ رہے بڑے مشکل مسئلے میں مجھے اٹھا دیا اچانک، یہ کوئی انصاف نہیں ہوتا اس طرح، بیٹھے بیٹھے سوئے بندے کو اچانک اٹھا کے کہو کہ ذرا پیمانی کرنا شروع کر دیں، پہلے بھائی ذرا اس کو ذرا تیار تو ہونے دیتے نا۔ اچھا جی، اب دیکھو پیارے بھائی یہ معاملہ ہوا۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ حضرت معاویہ کا یہ مطالبہ کہ آپ دم عثمان کا بدلہ دیں پھر میں بیعت کرتا ہوں، یہ کتنا غلط ہے مجھے یہ بتلاؤ۔ اس میں بظاہر دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بھئی ان کے سردار شہید ہوئے، عثمان غنی بنو امیہ سے تھے، وہ شہید ہوئے، وہ کہتے ہیں بدلہ دے دو، بیعت لے لو، ختم ہو گئی بات۔ مگر نگاہ علی کو کون پہنچے؟ بصیرت علی کو کون پہنچے؟ حضرت علی یہ بات جانتے تھے جس دن حضرت معاویہ میرے ساتھ ملے اسی دن فیصلہ ہو جائے گا، مگر حضرت معاویہ چونکہ دنیاوی اعتبار سے انہوں نے بات کی اور اصولی اعتبار سے ان کی بات ایسی غلط بھی نہیں تھی کہ ہم یہ کہتے کہ نہیں جناب حضرت معاویہ نے جھگڑا کیا ہے اور ایسی بات کی ہے، انہوں نے تو اتنی بات کہی تھی کہ جناب علی ہم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر تیار ہیں اور ہم بیعت کرنے پر تیار ہیں، اور آپ اس طرح کریں کہ ہمیں دم عثمان کا بدلہ دبا دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں جہاں پر بنو امیہ کے حکمران بنے ہوئے تھے وہاں پر حضرت علی کے جو حکامات جو تھے وہ اسی طرح جاری نہیں ہو سکتے تھے، یعنی وہ تو ایک سیاسی معاملہ تھا نا، بن گیا تھا معاملہ ایسا، تو اس میں تو ایک معاملہ ہونا ہی تھا، لیکن یہ کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے مقابلے میں اپنی خلافت کا اعلان کیا ہو، اپنے لوگوں سے اپنی بیعت لینے کا ان کا اعلان کیا ہو اور کہا ہو کہ وہاں علی خلیفہ ہے یا میں خلیفہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب یہ ہے کہ حضرت علی نے کیا کہا۔ حضرت علی وہ باب العلم ہے، اب علی کے ساتھ مقابلے میں کون جی سکتا ہے۔ حضرت علی نے حضرت معاویہ سے ایک جملہ کہا، بڑا خوبصورت جملہ کہا، اے علی، اے معاویہ، آپ نے جب مجھے امیر مانا ہی نہیں تو آپ کو حق کیا پہنچتا ہے کہ مجھ سے مطالبہ کرو کہ دم عثمان کا بدلہ دو؟ ٹھیک ہے نا جی؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ کو یہ جواب دیا، اے علی بیعت کرو، یعنی مجھے امیر مانو، بیعت کرو تب تو مطالبے کا حق ہے، جب تک بیعت ہی نہیں ہے تو مطالبے کا حق ہی نہیں ہے، تو میں تو آپ کو مطالبے کا حق ہی نہیں کیوں کرتے ہو مجھے مطالبہ؟ اور حضرت معاویہ یہ دیکھ رہے تھے جتنے بھی قاتلین حسین ہیں سارے کے سارے حضرت علی کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں۔ جو قاتلین حسین تھے نا، قاتلین عثمان غنی تھے، جتنے قاتلین عثمان غنی تھے سارے کے سارے حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارے ادھر فوج میں شامل ہوئے ہیں، میں بھی بیعت کر لوں گا، تو اس طرح بھی معاملہ ہمیں قصاص کیسے ملے گا؟ حضرت علی یہ بات جانتے تھے کہ جس دن معاویہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا نا، یہ خود بخود نکل کے الگ ہو جائیں گے، چن چن کے قتل کریں گے۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مطالبہ تھا دنیاوی اعتبار سے۔ پیارے بھائیو، یہ اب اپنے ایمان سے بتاؤ کہ کیا یہ اجتہادی معاملہ نہیں تھا؟ ارے یہی تو وجہ ہے کہ میرے شیخ امیر مجھے غزالی یہ سما فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیانی اختلاف جو تھا وہ اجتہادی اختلاف تھا۔ وہ اجتہادی اختلاف کیسے تھا؟ وہ اسی بنا پر تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے بدلہ بعد میں خلافت بعد میں بیعت۔ حضرت علی فرماتے تھے پہلے بیعت بعد میں بدلہ۔ یہ اختلاف تھا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے چونکہ میں اپنے قوم کا بڑا ہوں، سردار ہوں،
اور سب لوگوں نے مجھے بڑا مانا ہوا ہے. اگر میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں اور اگر قصاص عثمان کا بدلہ نہ ہوا، قصاص عثمان اگر نہ ہوا، تو پھر یہ لوگ میری بوٹیاں کر دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرا کیا بنے گا؟ پہلے بدلہ بعد میں بیعت. حضرت فرماتے ہیں نہیں، پہلے بیعت بعد میں بدلہ. یہ مسئلہ، یہ اختلافی مسئلہ تھا، اجتہادی اختلاف تھا. لیکن اے لوگوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ حیدر کرار کی بصیرت جہاں تک پہنچی ہوئی تھی، حضرت معاویہ کی بصیرت وہاں تک نہیں پہنچ سکی. اس میں کیا شبہ ہے؟ ارے جن کی آنکھوں کو میرے آقا نے لعب دہن پلایا ہو، ان کی اس بصیرت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو بصیرت کو کوئی کیا پہنچے گا؟ سبحان اللہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جب اس حدیث پر جب لوگوں نے اعتراض کیا یہ حدیث صحیح نہیں، تو یہ گورڈا کا شہنشاہ بولا، گورڈا کا شہنشاہ بولا، اور اس نے کہا ثابت کیا حضرت اعلیٰ گلڑوی نے فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے. مستدرک للحاکم میں اس کو علی شرط شیخین لکھا ہے، اور آپ نے اس حدیث کو صحیح ثابت فرمایا. بارہ اس بات پر تو کوئی انکار نہیں کرتا نا کہ انا دار الحکمت، انا مدینۃ العلم، انا دار الحکمت وعلی بابها. اس حدیث کا تو کوئی انکار نہیں کرتا نا، اس حدیث کو سب لوگ مانتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت علی کے مناقب کو پڑھنے لگو. صحیح بات کہتا ہوں، جلدوں کی جلدیں لکھی ہوئی ہیں. آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ حضرت علی کے مناقب مکمل طور پر میرے علم ہیں. جتنے مناقب حضور نے حضرت علی کی بیان فرمائے، ایک ایک چیز کو میں جانتا ہوں. کوئی عالم دین یہ بات نہیں کہہ سکتا. ارے جس کی اتنے فضائلوں سے کوئی کیا پہنچے گا؟ لیکن اے سنو، یہ بات ذہن میں رکھو، جہاں یہ حدیث یاد رکھتے ہو نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو کچھ میرے سینے میں تھا سب کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. میرے ساتھیوں، اب بات سے اتنی پیش کرنی ہے کہ اجتہاد کس کا صحیح تھا. اب اتنی بات پیش کرنی. پیارے بھائیوں، اجتہاد تو علی کا ہی صحیح تھا. خدا کی قسم حیدر کرار جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اب ہوا کیا، ذرا غور سے سنیے. بات کو مختصر کر رہا ہوں، بس انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ختم کر دوں گا. بہت بڑا مسئلہ چند منٹ میں سمجھا دوں تو آپ کا گھر تو پورا ہوتا ہے نا، اور میں بھی جلدی جا کے کام شروع کر دوں گا. پیارے بھائیوں، اسلام آباد سے چلو میٹنگ کر کے. پرسوں اسلام آباد پہنچا ہوں رات کو. کل سارا دن میٹنگ کی ہے، سارا دن میٹنگ ہوتی رہی نصاب پر. الحمدللہ سنیو، تمہیں مبارک ہو. ایک بات ہم نے نصاب میں لکھوا دی ہے، اور بہت ساری باتیں لکھوائی ہیں. کل کی ایک میٹنگ میں ہم نے یہ لکھوا دیا ہے نصاب میں. پہلا جملہ جب نصاب کا جو بچہ جب پڑھے گا وہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور محمد کو بنایا. میرے ساتھیوں، بس اس کی تفصیلات نہیں جاتا. میں اپنی بات کو ختم کرنے کے پیچھے بڑھتا ہوں کیونکہ مجھے خود کو بھی جلدی ہوتی ہے. میری ایک عادت یہ ہے کہ میں جس کے یہاں جاتا ہوں نا تو اسے یہ خطرہ میں ڈالے رکھتا ہوں کہ میں آتا بھی ہوں یا نہیں آتا ہوں. اور یہ کہ آؤں گا تو کتنی جلدی کرتا ہوں جانے کی، وہ بندہ بس سیدھا رہتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے، یہاں پیسے کا چکر ہے نہیں، یہاں پیسے کا چکر ہے نہیں. نہ پیسہ لے کر آیا ہوں، نہ پیسہ لے کر جاؤں گا ان سے نذرانے کے طور پر. وہ تو ایک الگ بات ہے، پیر بھائی ہوتے ہیں ہاتھ ملاتے بھی. اب ایک کو پکڑ کے انکار کوئی بھی نہیں کرتا. پیارے، یہ تو بزرگوں کا طریقہ تھا. لیکن یہ کہ آیا ہوں تو جس نے بلایا ہے اس سے کرایہ لے کر آؤں، اور جاؤں تو نذرانہ لے کر جاؤں. نماز کو اٹھا کے قسم دے کے پوچھو ہوا ہے کبھی اس طرح؟
ان مولویوں سے نہیں ہوں، ہمارا علی بغداد سے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، اب دیکھنا یہ اجتہاد کس کا صحیح ہے۔ 2 جملے بات ختم کریں۔ جب معاملہ بہت زیادہ گھمبیر ہو گیا، بہت زیادہ چل پڑا، اب جناب ایک روایت بنائی ہے لوگوں نے، ایک روایت بنائی ہے لوگوں نے۔ پانی چاہیے پانی پی کے بیٹا، دوسرا پانی پی۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید یا فرید۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، ارے غوثیہ۔ میرے ساتھیوں، غوثیہ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، لبیک لبیک۔ میرے بھائیو ذرا غور سے سنو، میں کیا کریں، میرے دیر ہو جائے گی بابا، دیر ہو جائے گی، میں نے جلدی جانا ہے، جتنے نعرے لگاؤ گے اتنی بات کم ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔ میرے ساتھیوں، لوگوں نے ایک روایت بنائی ہوئی ہے، موضوع روایت بالکل، اس میں وہ راوی موجود ہیں جو کہ شیعہ ہیں، بعض جھوٹے راوی، اب مخنف جیسے راوی اس میں موجود ہے، جیسے کہ لوگوں نے کوئی متروک لکھ رہا ہے، کوئی شیع محترق لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے مختلف، کہ جناب علی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جب جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جا کر بزرگوار مہربانی جب جنگ صفین ہوئی، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ایک ہی جنگ ہوئی، جنگ صفین، بڑی زبردست جنگ، اور جنگ ایسی تھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ حضرت علی فرماتے تھے بس اب میں معاملے کو انتہا تک پہنچا کے رکھوں گا، اور حضرت معاویہ نے دیکھا کہ تو علی اپنے جوش میں نہ آ تو ہماری خیر نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص سے کہا، عمر بن عاص کچھ کرو، یہاں تو ہمارے ساتھی شہید پر شہید ہوئے چلے جا رہے ہیں، قتل پر قتل ہوئے چلے جا رہے ہیں، کچھ کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ علی جن کی باتیں مانا کرتے تھے وہ تو اب ہے نہیں، علی بات مانے تو سیدنا صدیق اکبر کی مانے، عمر بن خطاب کی مانے، کوئی اور تو میری نگاہ میں ایسا ہے نہیں کہ میں پیش کروں حضرت علی اس کی بات مانے، اب میری نگاہ میں تو کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا عمر بن عاص کچھ تو کرو، انہوں نے کہا ایک ہی ترکیب ہے، ان کا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس طرح کرو کہ یہ مجھے پتا ہے کہ وہ باب العلم ہیں تو قرآن کو واپس نہیں کریں گے، ان کے بعد قرآن لے کر جاؤ اور ان سے کہو قرآن پر فیصلہ کرو، خدا سچی صحیح بات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا، جب یہ مشورہ دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ نے قرآن رکھوایا۔ قرآن اس وقت بڑے اونٹوں پر رکھا جاتا تھا، ظاہر اتنے چھوٹے سے اوراق تو نہیں تھے کہ لکھا جائے، وہ بڑے بڑے چمڑوں پر، ہڈیوں پر اس طرح سے بڑے بڑے اوراق بنائے جاتے تھے، پٹھے بنائے جاتے تھے، ان پر لکھا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ جناب پورا ایک بڑا صندوق تھا، اس میں قرآن پاک تھا، حضرت علی کی طرف ہدایا گیا۔ حضرت علی پورے جوش میں تھے، آج فیصلہ ہوگا۔ کئی دن تک جنگ صفین چلی گئی۔ جب قرآن جب پیش کیا گیا، اے علی معاویہ نے یہ پیش کیا، قرآن کہتے ہیں خدا کے لیے قرآن پر فیصلہ کریں۔ حضرت علی نے دونوں ہاتھ قرآن پر مارے اور فرمایا قرآن کیا کہتا ہے، ایک بتا قرآن تو کیا کہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں۔
خدا کی قسم مجھے کہنے دیجیے اگر کوئی بارے میں اگر آگے نہ بڑھتا نا تو قرآن بولتا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ علی کہاں تھا؟ علی کے سامنے قرآن تھا۔ پھر جناب علی بات طے ہو گئی کہ ایک حکم آپ کی طرف سے ہو جائے، ایک حکم ہماری طرف سے ہو جائے، بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر ایک انتہائی جھوٹی روایت لوگوں نے بنائی ہے جو سارے کتابوں میں ہے، لیکن اس روایت کو الحمدللہ ہم نے نکالا، اس کے راویوں کو دیکھا، ایک ایک چیز کو دیکھا، اور ہم نے اس پر پھر پوری ریسرچ کی۔ جھوٹی روایت یہ بنائی کہ حضرت علی نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ میری طرف سے ابو موسیٰ شریف بیٹھیں گے، اور نہیں بیٹا آپ بیٹھو، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام آپ بیٹھو، میں خود ضرورت ہو میں خود کروں گا، اب تنگ نہیں بالکل نہیں کروں، اب اترو یہاں سے نیچے اترو، لوگوں کو آگے آ کے بیٹھو۔ حضرت علی نے کہا کہ میری طرف سے ابو موسیٰ شریف فیصلہ کریں گے، ان کو میں بھیجتا ہوں، اور حضرت معاویہ نے کہا کہ میری طرف سے عمر بن عاص کو میں بھیجتا ہوں۔ دونوں صحابی ہیں، حضرت عمر بن عاص بھی اور حضرت ابو موسیٰ شریف بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب بیٹھیں اور فیصلہ کریں اور معاملات کو طے کریں۔ آپ ذرا روایت ذرا سنو کہ حضرت عمر بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آئینے میں اتار لیا اور کہنے لگے اے ابو موسیٰ شریف اس طرح کرتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں اپنی جگہ قائم ہیں نا تو معاملہ خراب ہوگا، آپ اس طرح کریں کہ آپ علی کو معذور کر دیں، میں معاویہ کو معذور کر دوں گا، اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جب تک یہ ہیں اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جناب اپنے گردن سے وہ تلوار کا جو میان کا جو ان کا پٹا ہوا، انہوں نے اپنے تلوار کے اپنے جو تلوار کو اس کے میان سے نکالا، یا یہ ہے انہوں نے اپنی پگڑی کو نیچے ڈالا، یا یہ ہے کہ انہوں نے جناب اپنے ترکش کا جو ان کے گلے میں ڈالا تھا اس کو الگ کیا، اور کہا جس طرح کہ میں اس کو اس سے جدا کر رہا ہوں اسی طرح میں علی کو خلافت سے جدا کرتا ہوں۔ ادھر جو ہے حضرت عمر بن عاص بعد میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا دیکھیے علی کو تو انہوں نے خلافت سے جدا کر دیا، میں معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں، اب وہ خلیفہ تمہارے وہ ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پیارے بھائیوں، حضرت معاویہ نے تو خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ کیسی جھوٹی روایت پیش کر رہے ہو؟ اور وہ روایت جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے بچے تھے، وہ ابو موسیٰ اشعری جو کہ میرے آقا کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور فیصلہ کیا کرتے تھے، وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غور کریں جو کہ حضرت عمر صدیق کے زمانے کے اندر ان کو حکمران بنایا گیا اور ان کو قاضی بنایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو 2 مرتبہ انہوں نے ایک ہی جگہ پر قاضی رکھا، حالانکہ آپ کی عادت نہیں تھی ایک جگہ پر ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک کو رکھا کرتے تھے، دوبارہ واپس نہیں لے آیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے متعلق فرمایا کہ رجل المعین، یہ غیر معمولی ذہانت کے شخص ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کو تمہیں اتنا بھی حقوق سمجھایا کہ جناب حضرت عمر بن عاص نے ان کو پانی میں اتار لیا، اپنے آئینے میں اتار لیا، اور انہوں نے جناب اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ ارے جو کہ حضرت علی کے زمانے کے اندر حاکم اور قاضی رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ فوراً جناب باتوں میں آگے اور جناب انہوں نے یہ کام کر دیا۔ پیارے بھائیو، یہ روایت اس لیے بنائی گئی، حضرت علی تو جس کو بنائے تو بھولے بھالے تھے، انہوں نے اس طرح کر دیا، اور جناب حضرت معاویہ بڑے چالاک تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، انہوں نے ایسے بندے کو بھیجا اور اس طرح سے معاملہ ہوا۔ یہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کو معصوم ثابت کرنے کے لیے اور حضرت معاویہ کو انتہائی چالاک ثابت کرنے کے لیے ایسی روایتیں ہیں۔ ارے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت علی کی عظمت و شان کو ہم جانتے ہیں کہ کیسی عظمت و شان ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان صحابی کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے، انتہائی بیوقوف تھے کہ باتوں میں آگے نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پیارے ساتھیوں، یہ روایت بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے راویوں پر ہم نے وہ جرح کی ہے الحمدللہ کہ یہ روایتیں بالکل خارج کر دی ہم نے۔ اصل مسئلہ ہوا کیا، پھر میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ اس کے بعد پھر ہوا کیا،
جب حضرت علی حیدر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ کہا چلو ٹھیک ہے، ایک حکم ان کی طرف سے آ رہے، ایک حکم ہماری طرف سے آ رہے، اور بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پیش کر دیا، حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص کو پیش کر دیا، اور یہ بات ہوئی کہ یہ 6 مہینے تک یہ لوگ گھومیں اور معاملہ کو دیکھیں، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوگی، پھر بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے گا اور یہ معاملے کو درست کریں گے۔ دونوں حضرات اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، مشاورت کریں اور معاملے کو درست کریں۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہوا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب علی، ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک حکم، آپ کی طرف سے ایک حکم۔ جیسے اتفاق ہوا تو حضرت علی کے فوج کے اندر وہ لوگ جو کہ دہشت گرد تھے، جو بلوائی سبائی قراء اور خارجی داخل ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ہماری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ فوراً حضرت علی کی فوج سے نکلے اور وہ مقام حرورہ کی طرف کوچ کیا، انہوں نے گئے، اور جب وہاں پر نکلے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا علی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، علی کافر ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم سے اللہ کا ہے۔ علی کہتے ہیں ایک حکم میری طرف سے، ایک حکم معاویہ کی طرف سے، علی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اس گفتگو کی طرف میں نہیں جاتا۔ بات یہ ہے کہ پھر جب حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس کی گفتگو سے بھی وہ لوگ باز نہیں آئے، پھر حضرت علی اٹھے اور آپ نے ان کی طرف کوچ فرمایا، اور آپ نے جا کر ان خارجیوں کو، ایک روایت میں آتا ہے 20,000 خارجی تھے، ایک میں آتا ہے 60,000 خارجی تھے، آپ نے جا کر ان کو قتل کیا اور ایک کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے ان میں سے۔ اور جب آپ نے ان کو قتل کیا اس کے بعد پھر آپ سے پھر مسلمانوں نے کہا، صحابہ کرام بھی تھے اور دیگر اور لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر دیا۔ حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت علی حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کیا بات فرمائی؟ آپ نے فرمایا میں نے زبان نبوت سے سنا تھا۔ کیونکہ جس وقت یہ گئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس ان خارجیوں کے بعد گئے تھے ابھی قتل جنگ سے پہلے، جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب، یہ معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کیسے؟ ہم تو ان کو امیر المومنین نہیں مانتے، کیونکہ یہ تو مسلمان ہی نہیں رہے، تو ٹھیک علی بن ابی طالب جب کہا امیر المومنین نہیں ہے، چلو یہ نہیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب چلو یہ اس کے علاوہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب امیر المومنین نہیں ہوتے امیر الکافرین ہوں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پھر خارجیوں نے یہ بات کی حضرت علی کے خلاف، تو حضرت علی نے کیا بات فرمائی؟ جب خارجیوں کو جب قتل کر دیا، حضرت علی نے فرمایا میں نے زبان نبوت سے سنا تھا۔ جب میرے آقا نے مجھے فرمایا تھا اے علی تم محمد رسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ امحوک، حضور میں آپ کو نہیں مٹا سکتا۔ تو زبان نبوت نے فرمایا تھا اے علی آج میرے نام کو تو تم یہاں سے نہیں مٹا رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا اپنے نام کے ساتھ تمہیں کچھ مٹانا پڑے گا۔ آج وہی موقع ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے کے کلمہ پڑھنے پر مت جاؤ، یہ خارے کے سارے خارجی ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا حضور یہ تو ختم ہو گئے، فرمایا نہیں نہیں یہ ختم نہیں ہوئے، یہ ماؤں کے رحموں میں موجود ہیں، باپوں کے پیٹھوں میں موجود ہیں، قیامت تک یہ رہیں گے۔ ان کا آخری ٹولہ جو میرے آقا نے جو فرمایا ہے کہ دجال کے ساتھ جا کے ملے گا، مختلف روپ میں ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اب آپ خود سمجھ لو کون ہیں حضرت علی کے مخالفین، کون ہیں؟ میرے ساتھیوں اب میں یہ بات پیش کرنے لگا ہوں، بات کو آخری جملوں میں پہنچانے لگا ہوں۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، آخری جملوں میں بات کو پہنچانے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ سے کہا تھا اے معاویہ تم میرے ساتھ مل جاؤ، فیصلہ ہو جائے گا۔ کاش کہ حضرت معاویہ اگر وہ پہلی مرتبہ انہوں نے بات مان لی ہوتی تو جس طرح 8 ساڑھے 4 سال کے بعد جا کر خارجی الگ ہوئے ہیں،
اسی وقت الگ ہو گئے ہوتے، لیکن بصیرت علی کو حضرت معاویہ کی بصیرت نہیں پا سکی، انہوں نے اجتہاد کیا، یہ خطائی اجتہادی تھا، اور پیارے بھائیو حضرت علی حق پر تھے اور ثواب پر تھے، لیکن اگر مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو اسے الزام نہیں دیا جاتا ہے، اسے پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک حضر یقیناً دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ کچھ مطمئن ہوئے؟ ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں، اس تھوڑے سے وقت میں یہی کچھ کر سکتا تھا، کہنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے، سچی بات کہتا ہوں، بہت کچھ باقی ہے ابھی کہنے کے لیے، لیکن یہ بات ہے میرے کو میر معاویہ کا دور بہت برا گزرا، ڈنڈے والا دور گزرا سنا ہے۔ نہیں آپ بیٹھے میں بتا دیتا ہوں، کوئی ایسے دور نہیں گزرا، یہ خواہ اڑائی باتیں اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ مجھے بتلاؤ کہ حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مجھے بتاؤ کہ یہ خلافت سپرد کرنے والے کون ہیں؟ امام حسن پاک ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ تو کیا آج ہم امام حسن سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں جب وہ موقع پر موجود تھے کہ آئندہ کیا ہوگا؟ پیارے بھائیو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت کوئی ایسا ڈنڈے والا زمانہ نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ انہوں نے ظلم و ستم کیا ہو اور لوگوں کو قتل و غارت کیا ہو، کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں آتی ہے کہ کوئی قتل و غارت کیا ہو، بلکہ امن اور سکون کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ساری خرابی جو تھی یہ خارجیوں کی وجہ سے مچی تھی، جنہوں نے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا۔ پیارے بھائیو اصل میں ہمیشہ ہر زمانے میں کوئی ٹولہ ہمیشہ مذاب رہا ہے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے حضرت علی کی مخالفت کی ہے۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی شیعوں کے ساتھی ہوں، میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، میں الحمدللہ اہل سنت ہوں، لیکن میں اشارہ دوسرے ٹولے کی طرف کر رہا ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں ایمان عشق علی کو سمجھتا ہوں، بغض معاویہ کو ایمان نہیں سمجھتا ہوں۔ میں عشق علی کو ایمان سمجھتا ہوں، بغض معاویہ کو ایمان نہیں سمجھتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ الحمدللہ ان موضوعات پر الحمدللہ فقیر کی پوری ریسرچ ہے، میں اس طرح نہیں آگے بیٹھ گیا یہاں پر کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا ہوں، پیارے بھائیو دارالحدیث معلوم کے اندر کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا ہوں، خود نہیں بیٹھا ہوں۔ بہر پیارے ساتھیو، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جناب اہل بیت اطہار کے خلاف فلاں نے یہ بات کہی تھی معاویہ کے زمانے میں، اگر کسی نے کہی تھی پیارے بھائیو تو اس کو بھی سزا بھی ملی تھی، اور ہر زمانے میں لوگ مل جاتے ہیں، ایسے ہر زمانے میں لوگ مل جاتے ہیں۔ ہاں جہاں تک یزید کا معاملہ تھا وہ ظاہر ہے یزید کا معاملہ تو خبیثانہ معاملہ تھا، وہ تو ایک انتہائی بدماش آدمی تھا، اس نے تو اسلام کی جڑیں کاٹی، اس نے اسلام کو برباد کیا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اب پیارے بھائیو یہ معاملہ پھر آگے بڑھ جائے گا، ابھی جو بات میں نے پیش کی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے معاملے میں پیش کی، پھر آگے معاملہ نکلتا چلا جائے گا، یہ تو لامنتہی سلسلہ ہوگا۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو اس موضوع پر کبھی بولیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، اے سنیو کہ تمہارا نبی نور ہے۔ ہمارا نبی کیا ہے؟ نور ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے دلوں کا نور ہے، ہماری روحوں کا نور ہے، ہمارے ایمانوں کا نور ہے۔ ہمارا نبی ہے، اللہ تمہیں حفظ کرائے، بیٹھو اللہ آمین، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بس کرو۔ ہمارا نبی کیا ہے؟ نور ہے۔ لیکن آپ کہتے نور ہے تو بشر کہتے بشر ہے تو نور کیسے؟ سبحان اللہ۔ کپڑا ہے تو سفید کہتے سفید ہے تو کپڑا کیسے؟ کیسی بات کرتے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ لوگ کہتے ہیں ایک مثال پر بات ختم ہے، اس کے بعد درود و سلام پڑھتے ہو نا، انشاءاللہ درود و سلام ہوتا ہے، پھر فقیر آپ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا مہربانی ہے، بس ٹھیک ہے، اچھی بات۔ پھر ایک مثال، درود و سلام کا ایک شعر، اذان فوراً نواز یہیں پر ہوگی، اندر ہوگی، یہیں پر ہوگی، مولانا اکرم نے کہتی یہیں پر ہوگی۔
ایک مثال یاد رکھو گے؟ ایک مثال دوں، یاد رکھو گے؟ بھول جاؤ گے؟ نہیں، اگر بھول جاؤ گے تو پھر ایک الگ بات ہے. یاد رکھو گے؟ بھول جاؤ گے؟ پکی بات کرو، پکی بات کرو. بھول جاؤ گے؟ نہیں، یاد رکھو گے. حضور کے نور ہونے کی مثال پیش کر رہا ہوں، وہ نہیں بھولنا. پھر لوگ کہتے ہیں بشر ہے تو نور کیسے، نور ہے تو بشر کیسے. یہ آپ نے بلب دیکھا نا، بلب جل رہا ہے نا، بلب دیکھا نا اوپر آپ کو جل رہا ہے، یہ سارے بلب جل رہے ہیں، جل رہے ہیں. اس کو ذرا آف کرو، اس کے اندر نا ایک کالے رنگ کی تار ہے، تار ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اب یہ مجھے بتاؤ، جب بٹن آن کیا تو وہ تار نور بن گئی نہیں بنی؟ تار ہے تو نور کیسے، نور ہے تو تار کیسے؟ پیارے بھائی، تار بھی ہے اور نور بھی ہے نہیں ہے؟ تار بھی ہے اور نور بھی ہے. اب یہ مجھے بتاؤ، یہ نور کہاں سے نکل رہا ہے؟ اسی تار میں سے نکل رہا ہے نا. اب تمہیں تار نظر آتی ہے، لاکھ تم دور بھی نہیں لگا کے دیکھو، خور بھی نہیں لگا کے دیکھو، تار نظر آئے گی نہیں آئے گی؟ تمہیں وہی روشنی نظر آئے گی، لیکن یہ تار کا انکار نہیں کر سکتے ہو. پیارے بھائیو، ہم بشریت مصطفیٰ کا انکار نہیں کرتے، تم نورانیت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا بشر بھی ہیں تو نور بھی ہیں، یہ لوہے کی تار بھی ہے تو نور بھی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لو بس. ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی. بڑے چھوٹے سے انداز میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے بھائی، ایک کی مثال آپ کو کافی ہو جانی چاہیے. ارے ایمان والے کو تو بس، اور عشق والے کو تو ذرا سی عشق کی چنگاری چاہیے ہوتی ہے، سارا کام صحیح ہو جاتا ہے. اے سنیو، تمہارا سینہ جو ہے نا، وہ تو آقا کے عشق کے پیٹرول سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ذرا سی چنگاری ملتی ہے نا، وہ روشن ہو جاتا ہے. ہماری بات نہیں آ رہی، عشق کی آنکھ بھڑک اٹھتی ہے. الحمدللہ، ہے نہیں ایسا؟ پیارے بھائیو، جہاں پر ہوئی نیرا پانی اور ہوئی ساری کی گیلی مٹی، تو وہاں پر کیا روشن ہوگا؟ ہمارے یہاں پر رطوبت وہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. وہاں پر خالی خولی گندے پانی کی رطوبت ہوگی تو نور نظر نہیں آئے گا. یہاں پر عشق کی ذرا سی، حضور کے نور کی ذرا سی چنگاری پڑتی ہے تو پورے عشق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ خوش رہے یا نہ رہے، عشق کی مصطفیٰ رہے، غلامی میں مصطفیٰ رہے، حب مصطفیٰ رہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک منٹ بیٹھو، میں بیٹھو میرے ساتھ. آپ وہ آپ کرو گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ، یہ میرے پروردگار تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ، تو ہم تمام کو نیک اور صالح بنا دے. یا اللہ، تو ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے. یا اللہ، تو ہمارے سینوں کو تو مدینہ بنا دے. یا اللہ، تو ہمارے سینوں کو تو مدینہ بنا دے. اے میرے پروردگار، ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنی امان میں لے لے. یا اللہ، تمام بیماروں کو شفاء کلی عاجلہ عطا فرما. یا اللہ، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما دے. ہماری ظاہری اور ہماری باطنی خرابیوں کو رفع فرما دے. یا اللہ، ایمان کامل کو دولت عطا فرما. یا اللہ، ہمارے صالحان کی توفیق نصیب فرما. اللہ نواز قبلہ کی تو اپنے اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں زندگی میں برکت عطا فرمائے، سب کو زندہ و سلامت رکھے. یا اللہ، جو بھی میرے بھائی محبت میں اپنے حاضر ہیں، یا اللہ تمام کی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ، تمام کی مصیبتوں کو دور فرما. تمام کے رزق حلال فراخ اور برکت عطا فرما، اور اپنی جناب سے غیب سے رزق حلال نصیب فرما. ہم سب کو اپنی امان عطا فرما. ہم سب کو اپنے غفران نصیب فرما. یا اللہ، ہمارے نواز جہانیہ کی خیر فرما. یا اللہ، اس کے احباب کی خیر فرما. جن لوگوں نے اس میں انتظام تیرہ میں سخن حصہ ملا ہے، تمام کو اپنی رحمتوں سے نواز دے. شہادت تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ کی عمر میں زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے. آمین آمین آمین. لا الہ الا اللہ.